کیا حضرت نوح کی 4000 سال پرانی کشتی ترکی سے مل گئی ہے؟ اور اس کشتی سے ایسا کیا ملا ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان اسے دنیا سے چھپا رہے ہیں؟ تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس ویڈیو میں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ پرانے وقتوں میں بہت سی ایسی قومیں تھیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اس کے پیغمبروں پر ظلم و ستم کیے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، جس میں کچھ قوموں کا ذکر آخری آسمانی کتاب قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ انہی میں سے ایک حضرت نوح کی قوم تھی۔ حضرت نوح کو ثانی آدم بھی کہا جاتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت نوح کے خاندان کے افراد اور جانوروں کے جوڑوں کے ساتھ ان کی کشتی میں سوار تھے، اور ان کے علاوہ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر دی۔ روایتوں میں کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح کی کشتی میں 8 افراد سوار تھے، جن میں آپ کی بیوی، 3 بیٹے اور 3 بہویں شامل تھیں، اور باقی ہر جاندار کا ایک جوڑا شامل تھا۔ قرآن مجید کے علاوہ تورات، زبور اور انجیل میں بھی حضرت نوح کی کشتی کا ذکر موجود ہے۔ ایک لمبے عرصے سے سائنسدان حضرت نوح کی کشتی کی تلاش میں تھے۔ سائنسدانوں کا خیال تھا کہ اگر نوح کی کشتی کا واقعہ سچا ہے اور پوری دنیا پانی سے بھر گئی تھی تو کہیں نہ کہیں حضرت نوح کی کشتی کا سراغ ملنا چاہیے، جس کی وجہ سے دنیا کے مختلف سائنسدانوں کے کئی گروپس کافی عرصے سے حضرت نوح کی کشتی کے ملبے کو تلاش کر رہے تھے۔ چائنا کے سائنسدانوں کی ایک ٹیم جو لمبے عرصے سے اس کشتی کی تلاش میں تھی، انہوں نے کچھ ٹائم پہلے اعلان کیا ہے کہ ان کی ٹیم نے نوح کی کشتی تلاش کر لی ہے، اور یہ کشتی اس وقت ترکی کی پہاڑیوں میں ایک ملبے کی صورت میں موجود ہے۔ جس پہاڑی کے پاس اس کشتی کا ملبہ ملا ہے، اس کی بلندی 12,000 فٹ ہے۔ سائنسدانوں کی اس ٹیم کا کہنا ہے کہ اس کشتی کی 3 منزلیں ہیں۔ ہر منزل میں چھوٹے چھوٹے کئی کمرے بنائے گئے ہیں، جس میں مختلف قسم کے جانوروں کے جوڑے رکھے جا سکتے ہیں۔ یہ کشتی برف کی موٹی تہہ کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ اس مقام کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے کہ کشتی پہاڑی سے ٹکرا کر رک گئی تھی۔ جب کشتی کے ٹکڑے لکڑیوں کی صورت میں فرانزک جانچ کے لیے بھیجے گئے تو امریکن سائنسدانوں نے اسے یہ کہہ کر ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ لکڑی کے ٹکڑے اتنے پرانے نہیں ہیں جتنا پرانا نوح کی کشتی کا واقعہ ہے، لہٰذا وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی کشتی ہے جس کا لنک حضرت نوح سے ملتا ہے، جبکہ چائنا کے ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ وہی کشتی ہے جس میں 4800 سال قبل حضرت نوح نے مختلف قسم کے جانوروں کے ساتھ سفر کیا تھا۔ کئی عرب نیوز پیپر نے اس خبر کو رپورٹ کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ سائنسدانوں کی ٹیموں نے قرآن مجید کی ان آیات سے بھی مدد لی ہے جس میں اس کشتی کا ذکر ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کشتی کی سٹارٹنگ پوائنٹ کی جس طرح نشاندہی قرآن مجید میں کی گئی ہے، وہ سائنسدانوں کو کوہ احرارت کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی وجہ سے دنیا بھر سے آئی ہوئی سائنسدانوں کی کئی ٹیمیں اس پہاڑی علاقہ میں ریسرچ کر رہی ہیں۔ چائنا اور ترکی کی ٹیموں نے اس پہاڑی علاقہ میں اس مقام پر ریسرچ کی جہاں ٹمپریچر -60 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ ہر طرف برف کی موٹی تہہ جمی ہوئی ہے۔ پہاڑ کے جس حصے میں کشتی کی باقیات ملی ہیں وہ ایک کھائی کی شکل میں ہے اور خطرناک مقام ہے۔ اس ٹیم نے جو رپورٹ جاری کی ہے، اس کے مطابق انہوں نے 60 مختلف جگہوں سے کشتی کی باقیات کا مشاہدہ کیا۔ کشتی ٹوٹی ہوئی ضرور ہے، لیکن یہ مکمل طور پر تباہ نہیں ہوئی، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر برف کی موٹی تہہ جمی ہوئی ہے۔ چائنا کی ٹیم کے ہیڈ نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ کشتی کا ہر کمرہ 5 میٹر کی اونچائی رکھتا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں ہر قسم کے جانور کے رکھنے کی گنجائش موجود تھی۔ ویڈیو کاربن ٹیکنالوجی سے جب کشتی کے ٹکڑوں کی جانچ کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ 4800 سال پرانی ہے۔ اس کشتی میں کئی صندوق بھی ملے ہیں، لیکن ماہرین نے ابھی تک اسے کھولا نہیں ہے۔ ماہرین ایک مرتبہ پھر جدید ٹیکنالوجی سے لیس ایکس رے مشینوں کے ساتھ اس مقام کا دورہ کرنے والے ہیں جہاں سے کشتی کے آثار ملے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام رازوں سے پردہ اٹھایا جائے اور امریکن سائنسدانوں کے سوالوں کا جواب بھی دیا جائے۔ فرینڈز، حضرت نوح کی کشتی کی تلاش کا دعویٰ اس سے پہلے بھی کئی ٹیمیں کر چکی ہیں۔ ایک برطانوی فوجی جس کا نام ہونارڈ تھا، جو دوسری جنگ عظیم کے دوران عراق گیا تھا، اسے ہسٹری کا بہت شوق تھا۔ اس نے عراق کے بازاروں سے کئی پرانی چیزیں خریدیں اور واپس اپنے ساتھ انگلینڈ لے گیا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے نے وہ ساری چیزیں برطانوی آثار قدیمہ کو دے دیں۔ برطانوی آثار قدیمہ جب ان چیزوں کا معائنہ کیا تو اس میں ایک سخت مٹی سے بنی ہوئی تختی ملی جس پر قدیم عاشورہ زبان میں کچھ لکھا تھا۔ جب اس کا ترجمہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ لکھا تھا کہ جب زمین پر گناہ بڑھ گیا اور خدا نے لوگوں کو پانی میں ڈبونے کا فیصلہ کیا، تب فرشتوں نے وادی دجلہ فرات میں ایک نیک آدمی تک جس کا نام نوح تھا پیغام پہنچایا کہ وہ کشتی تیار کریں اور اس میں نیک لوگوں کے علاوہ جانوروں کے ایک جوڑے کو سوار کر لیں۔ ماہرین نے فرانزک جانچ کے بعد بتایا ہے کہ یہ تختی 4000 سال پرانی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ نوح کی کشتی کا سائز ایک فٹ بال گراؤنڈ کے برابر تھا۔ اس تختی کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نوح کی کشتی لمبی نہیں بلکہ بیضوی یعنی انڈے کی شیپ میں تھی۔ حضرت نوح کی عمر تقریباً 900 سال بتائی جاتی ہے۔ وہ اپنی قوم میں ایک لمبے عرصے تک تبلیغ کرتے رہے۔ جب آپ کی تبلیغ کا
اثر ان کی قوم پر نہ ہوا اور وہ گناہوں سے باز نہ آئے تو نوح نے اللہ سے عذاب کی دعا کی اور اللہ نے فرشتوں کے ذریعے نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیا جو 30 میٹر اونچی، 50 میٹر چوڑی اور 300 میٹر لمبی تھی۔ جب اللہ کا عذاب شروع ہوا تو بارش برسنے لگی اور زمین سے ہر طرف سے چشمے پھوٹنے لگے، پوری زمین پر پانی جمع ہونے لگا۔ تب نوح کشتی میں اپنے خاندان اور جانوروں کے جوڑوں کے ساتھ سوار ہو گئے اور یہ کشتی 6 مہینے تک پانی میں تیرتی رہی اور 10 محرم کو ایک پہاڑی کے ساتھ ٹکرا کر رک گئی۔ جب زمین سے پانی ختم ہوا اور خشکی پیدا ہوئی تو سب کشتی سے اتر گئے۔ پھر حضرت نوح نے خسران نامی شہر بسایا اور یہاں ایک مسجد بھی تعمیر کی۔ طوفان کے بعد حضرت نوح 60 برس مزید جیے۔ حضرت نوح کی قبر اس وقت لبنان میں موجود ہے۔ دوستو، ترکی فی الحال اس خبر کو اس لیے چھپا رہا ہے کہ تمام معلومات کی تصدیق کر لی جائے اور پھر ان کو پبلش کیا جائے۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔